बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो ख़बरें इस तरह की हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान को दरपेश जो चैलेंज हैं वो कितने खौफनाक हैं, कितने बड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को उनका इदराक है, लेकिन उनसे निमटने की उनके अंदर सलाहियत कितनी है ये आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा दो ख़बरें सुन के। सिर्फ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो ख़बरें। पहली ख़बर सुन लें कि जी के नूर वली महसूद साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह हैं और CNN को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। और इंटरव्यू इन्होंने दिया है पाक अफ़गान बॉर्डर, पता नहीं अब उस तरफ थे या इस तरफ थे, जिस तरफ भी थे CNN वाले उनके यहाँ पहुँच गए और उन्होंने इंटरव्यू दिया। और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि हमारी जंग पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जारी है और ये जारी रहेगी। हमने टारगेट किया है, हम टारगेट करते रहेंगे। और जो मतलब कह लें कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है वो भी यही कह रही है कि, और जनरल बाजवा साहब ने भी ये कौमी असम्बली के अंदर जो ब्रीफिंग थी उसमें कहा था कि TTP और अल-कायदा हो या जो तालिबान हैं वो एक ही बात है, ये इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। तो एक ख़बर होगी ये वाली। दूसरी ख़बर ये है, ये CNN पे इंटरव्यू चला है और तालिबान वो हैं जो दासू वाले मामले के ऊपर, और तालिबान के मुतल्लिक ये वाली बातें ओपन सीक्रेट हैं कि ये किस तरह ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान में। ये भारतीय एजेंडे के ऊपर ऑपरेट करते हैं, ये हमारे हसास अदारों की इस तरह की रिपोर्टें हैं। तो इमरान खान साहब को इसका इदराक है कि मतलब कि अगर तालिबान उधर जो है, या तालिबान से मुराद ये है कि जिस तरह तालिबान आगे बढ़ रहे हैं अफ़गानिस्तान में, और वहाँ पर अगर कोई हालात ख़राब हुए, खाना जंगी शुरू हुई, तो पाकिस्तान पर दो इम्पैक्ट आएंगे। एक आएगा महाजरीन का, हम अफोर्ड नहीं करते, और दूसरा आएगा कि वहाँ पर जो होगी खाना जंगी, उसके असरात पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान में भी खाना जंगी छिड़ सकती है। और दूसरी तरफ वली मोहम्मद साहब का वली महसूद जो है, नूर वली महसूद, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कोई गलत नाम लिया था पहले, नूर वली महसूद TTP के कमांडर, अमीर, जो भी आप, सरबराह जो भी आप उनको कहें, उनका ये वाला जो मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है CNN के ज़रिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब जिनको इदराक है कि ये जंग हो सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो पहली बात कि वो कह रहे हैं कि जी कि एक अमेरिकन है PBS, एक यूट्यूब वाला एक चैनल टाइप है इस तरह का, उसको इंटरव्यू उन्होंने दिया है कल, और आज उसमें वो बातें उन्होंने कही हैं कि जी कि अड्डे शड्डे नहीं देने, फ़ौजी हल कोई नहीं है, बंदूक के ज़रिए हल कोई नहीं है, वही बातें। लेकिन नूर वली महसूद साहब जो कह रहे हैं कि वो सरीना होटल हो, दासू हो, जो भी हो, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज को 70,000 पहले वो हमारे लोग इस जंग में जा चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इसके बावजूद, इस थ्रेट के बावजूद, कि सियासी हल ढूंढना पड़ेगा। तो सियासी हल तो हमने ढूंढा था सूफ़ी मोहम्मद साहब के साथ भी। मैं, अजीब सी बात है, मेरे एक कुलीग ने अभी कहा कि यार कि ये तो अल्टीमेट भी नहीं करते। तो मुझे आगे बात याद हामिद मीर साहब की, वो कहा करते थे कि जो सहाफ़ी है वो दोनों तरफ से मरते हैं, एक तरफ से एजेंसियाँ मारती हैं और दूसरी तरफ से दहशतगर्द या तालिबान जो है वो आगे फटका जाते हैं। तो न्यूट्रल सहाफ़त करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में, हालात उसी तरफ जा रहे हैं। दूसरी खबर जिससे आपको पता चलेगा कि वज़ीर-ए-आज़म को इदराक तो है, लेकिन क्या सलाहियत है इस चैलेंज से निपटने के लिए, वो है जनाब अली के वज़ीर-ए-आज़म साहब आज इस्लामाबाद में तर्जमानों का इजलास लेके बैठे हुए थे, और उसमें उन्होंने कहा कि जी कि अपोजिशन के ऊपर टूट पड़ो, दौड़ पड़ो, था मार दो, छोड़ना नहीं है, और अगला मोर्चा हमारा सिंध है, सिंध को हमने फतह करना है, पीपल्स पार्टी को तबाह बर्बाद कर दें, जो कर सकते हैं कर लें। तो जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने उनके ख्याल में, बल्कि उनकी हिदायत के मुताबिक जिस तरह जो ज़बान इस्तेमाल की, जिस तरह मुस्लिम लीग नून मरियम को जिस तरह उन्होंने गंदी लैंग्वेज यूज़ की, नहीं करनी चाहिए इस तरह की लैंग्वेज। लेकिन इमरान खान साहब बड़े खुश थे, तारीफ़ें की उनकी काबीना में। तो आज जो तर्जमानों का इजलास फरमाया जा रहा है, गौर करें कि थ्रेट्स इतनी बड़ी हैं, लेकिन तालिबान टारगेट नहीं है उनका कि यार इनके इस चैलेंज से किस तरह निपटना है। ये जो नूर वली महसूद है, ये कहाँ पे बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, अपनी टीम को बुलाते, अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बुलाते, पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों को बुलाते कि पायन ये इंटरव्यू हुआ है, आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, ज़रा पता लगाएं, इसको टारगेट करें, इसको फायर करें। नहीं, उनका मतम नज़र क्या है कि तर्जमानों का इजलास बुलाएं, पहले तो झूठो तारीफ बताएं कौम को कि जनाब के इमरान खान साहब की हुकूमत छा गई है, इमरान खान साहब ने ये कर दिया, दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, झूठो तारीफ।
تو دوسرا انہوں نے وہ کیا نام ہے جی، ارباب غلام رحیم، ان کو سندھ کا اپنا معاملہ خصوصی مقرر کر دیا برائے سندھ، اور یعنی ٹارگٹ کیا ہے کہ اگلا مورچہ سندھ ہے، ہم نے سندھ کو فتح کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑنا، برباد کر کے رکھ دینا ہے. تو یہ ان کی ترجیحات ہیں. دیکھیں کہ اچھا پھر ایک ویسی اضافی بات، اضافی تو نہیں، یہ اسلام آباد میں آج ہوا. پہلے تو جھوٹ چھوڑا کہ جی کہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. میں عمران خان صاحب کی جو انتظامی صلاحیت ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت ہے، میں اس طرف آپ کو اشارہ دلا رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ پاکستان کو درپیش چیلنج کتنے خوفناک ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو صلاحیت ہے ان چیلنجز سے نمٹنے کی وہ کس قدر کم ہے. اسلام آباد میں آج بارش ہوئی، کہہ دیا کہ جی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا تھا. 2001 میں اس طرح کی رپورٹ آئی تھی جی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے، تب بارش ہوئی تھی 2001 میں 23 جولائی 2001 میں 620 ملی میٹر، اور آج ہوئی ہے 330 ملی میٹر. لیکن 2001 میں کیا یہ حال ہوا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ یاد کر لیجئے. اس قدر برے حالات نہیں ہوئے تھے. حالات کیوں خراب ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں جتنے ندی نالے ہیں، برساتی نالے، ان کے اوپر تجاوزات بن چکی ہیں اور ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، وہ نالے بند ہو چکے ہیں. یہ نالے کھلوانے کے لیے سندھ میں بھیجتے رہے ہیں، پاک فوج کو بھیجتے رہے ہیں کہ جا کے نالے وہ کھلوائیں، وہاں پر چائنا کٹنگ ختم کرائیں، نجائز تجاوز. پلازے بنے ہوئے اسلام آباد میں، مطلب اپنے گھر کی فکر نہیں ہے. تو صلاحیت، انتظامی صلاحیت، صرف 330 ملی میٹر بارش، اور 2 بندے، ایک ماں بیٹا سمیت جو ہے وہ بہہ گئے. گاڑیاں بہہ رہی ہیں، وہ یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں یہ شاید کراچی کے مناظر ہے. تو کراچی میں تو ہم نے مان لیا کہ ایک نااہل حکومت ہے، لیکن آپ کی تو بڑی اہل حکومت ہے، آپ تو بڑے ایفیشینٹ ہیں. تو آپ کے ہاں یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کیا کہتے تھے کہ جی کہ جب زیادہ پانی آتی ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے. کراچی میں تو یہ 29 اگست 2020 کو 484 ملی میٹر آیا ہے، تو آپ کا 330 ملی میٹر ہے پانی بارش. تو آپ سے نہیں سنبھالا گیا. کیوں نہیں سنبھالا گیا؟ کہ انتظامی صلاحیت ہی نہیں ہے، کوئی پوچھن دسن والا ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. خان صاحب 12 بجے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمانوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مریم کے خلاف، اور بڑے بڑے سرکاری افسروں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مریم کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرو، دہشت گردی کا مقدمہ اس کے خلاف درج کرو، یہ کرو وہ کرو، شور اور دیہڑی لگی جا رہی. تو یہ تو ہوگی ان کی صلاحیت. تو یعنی کہ صلاحیت یہ ہے، حالات یہ ہیں کہ دہشت گردی کا چیلنج ہے حضور. آپ چینی کنٹرول نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں. مہنگائی ہوگی، کوئی بات نہیں. سمجھ آئی، جان ہے تو جہان ہے. اب تو چیلنج ہے سیدھا آپ کی جان کو. امن و امان کا مسئلہ ہے. ہم نے جو مجھے یاد ہے میں تب رپورٹنگ کیا کرتا تھا، یہ 2000 کی بات ہے، تو 2001-2 کی بات ہے جب دہشت گردی یہ عروج پکڑا ہے. تو اس سے بعد آنورڈ جو جس طرح کر کے 2007-8 تک، بلکہ اس سے بھی آگے یہ دہشت گردی رہی پاکستان میں. تو ہر جمعے کو ہمیں پتہ ہوتا تھا گھر سے نکلنے سے پہلے، اور گھر والوں کی یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، پولیس والوں کی، فوج والوں کی، اور بھی عام شہری پاکستان کی. کیونکہ 70,000 جو پاکستانی جو شہید ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ بیچارے عام شہری ہیں پاکستان کے، جو کسی بس سٹینڈ پہ کھڑے ہیں مارے گئے، جو ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہیں مارے گئے، پولیس والے ہیں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں مارے گئے. مینا بازار والا واقعہ آپ بھول سکتے ہیں، 100 بندہ مر گیا، شہید ہو گیا تھا. یہ لاہور علامہ اقبال ٹاؤن مون مارکیٹ والا دہشت گردی والا واقعہ بھول سکتے ہیں، 100 بندے سے زیادہ زندہ جل کے مر گئے تھے. لیکن یہ دیکھیں بات، میری جو انزائٹی ہے، جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انتظامی یہ معاملہ تو بھائی نبیڑ لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اگر یہ ملک میں خانہ جنگی لگی جس طرح عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ تو عمران خان صاحب، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، میں سازشی مفروضوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن کچھ تو تھا کہ حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے لوگوں نے یہ آج سے 30 سال پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایک بندہ آئے گا، اور نام لے کے کہا تھا یہ آئے گا اور یہ ایک ایجنڈے پہ آئے گا اور بیڑا غرق کرے گا پاکستان کا. یار ایک چیلنج آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے اور آپ اس پر غور ہی نہیں کر رہے. سیریسنس اتنی ہے کہ اس ایشو کے اوپر بریفنگ ہے، قومی سلامتی کے ادارے بریفنگ دے رہے ہیں اسمبلی میں، اور آپ وہاں پر جانا پسند نہیں کرتے.
آج کے دن ولی محسود جو ہے ٹی ٹی پی کا سربراہ، وہ تھریٹ کر رہا ہے پاکستان کو، اور آپ آج کے دن ترجمانوں کا اجلاس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا تو ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے، وہ مہنگائی کا چیلنج ہو، وہ اکانومی کا چیلنج ہو، وہ امن و امان کا چیلنج ہو، یا پھر ان کی نیت نہیں ہے کہ کوئی کام انہوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک کام خراب ہو رہا ہے تو اکھا بند کر لے، تو لہٰذا جی بس وہ جنہوں نے کرنا تھا وہ نہیں کر سکے، اب وزیر اعظم خود جا کے یہ والا کام کرے۔ تو حضور اعلیٰ بات یہ ہے کہ جن کو پاکستان عزیز ہے وہ صرف، اب میں کسی کو انسٹیگیٹ تو نہیں کر رہا کہ سڑکوں پہ نکل آئے، نعرے لگائیں، حکومت بگائیں، میں یہ والی بات بالکل نہیں کر رہا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا تو کر سکتے ہیں، آپ اور کوئی علاج کریں نہ کریں، لیکن منیمم یہ ہے کہ دعا تو کر سکتے ہیں۔ میری ہنسی نکل گئی اس بے بسی کے عالم میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایشو ہنسنے والا نہیں ہے، لیکن بے بس جب آدمی ہو جائے تو پھر ہنس بھی پیندا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، اس بندے کے ہوتے ہوئے پاکستان کی کسی لحاظ سے کوئی خیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بس اپنے ایمان میں رکھے۔ 70,000 لوگوں کی جانیں پہلے جا چکی ہیں، مزید کچھ ہونے والا ہے، لیکن ہماری تیاری کوئی نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔